مصیبت میں زندگی گزارنے والوں کو، دکھ سہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، کہے گا جاؤ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس دن دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش مانسیرا میں ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم بھی یہ درجات حاصل کر لیتے۔ کینچی، خنجر نہیں کہا، تلوار نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر تیزی سے کاٹ کے گزر جاتے ہیں، کینچی کپڑا کاٹنے کو ہے، گوشت کاٹنے کو نہیں ہے۔ وہ یوں تمنا کریں گے لو ان جلودہم قطعت بالمقارض، کاش ہمارے جسموں کو، بوٹیوں کو کینچیوں سے کتر کتر کے کاٹ دیا جاتا تو ہم بھی یہ درجات لے لیتے۔ لیکن اس دن سودا بک چکا ہے، مسلمان پہ آنے والی تکلیف اس کے لیے بہت کچھ لے کر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تو مسلمان پہ بڑی تنگی لاتا ہے، یہ سوال اور کوئی نبی نہیں کر سکا، خود اللہ کے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا۔ یہ موسیٰ کی شان تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ہے، یہ ذرا موسیٰ کی شان تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، آپ مومن کو بڑی تنگی میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم جنت کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ ادھر دیکھ، اپنے ہاتھوں سے بنایا شاہکار جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں اور بہتے ہوئے چشمے اور جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی سرائیاں اور سجے ہوئے تشت کھانوں سے، پھلوں سے، اور دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل لڑکیاں، صف بستہ غلام، اور اوپر سے اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور، اور اوپر سے اللہ کا دیدار، اوپر سے اللہ کا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرے عزت و جلال و مرتبے کی قسم، مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، اسی طرح سسک کے قیامت تک زندہ رہے اور قیامت تک اس دکھ درد کی زندگی گزار کے مر جائے، لیکن اگر وہ یہاں گیا ہے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے، بڑے مزے کراتا ہے، بڑی موج کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ ایک نظر ادھر بھی، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ النار الكبرى يصلى النار الكبرى فيعذبه الله العذاب الأكبر في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم۔ جہنم کو قرآن بول رہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہے، وہ جھپکتی ہے، وہ چنگھاڑتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ چلاتی ہے، اس کا دھواں، اس کی آگ، اس کا پانی، اس کا پتھر، اس کا سانپ، اس کے فرشتے، اس کی زنجیریں، اس کی بیڑیاں، اس کی ہتکڑیاں، اس کے کانٹے، اس کی جھاڑیاں، اس کا جنگل، ایک ایک چیز میں کیا بتاؤں، ایک قطرہ زمین پہ گراؤ ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی، پہاڑ کڑوے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے عزت جلال و مرتبے کی قسم، اگر کافر قیامت تک حکومت کرے 6 بر اعظم پر، ساری دنیا کا حکمران بن جائے، قیامت تک سر درد بھی نہ ہو اور اس شان سے حکومت کرے کوئی مقابلے میں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ اس جہنم میں چلا گیا ہے تو یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایک سفر میں آپ سے ایک صحابی اونٹنی سے گرے تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ اٹھاؤ، پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، انہوں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر باندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت سے پتھر باندھا ہوا تھا، گرے اور انتقال کر گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کپڑا ہٹوایا ہے
کہ میں نے دیکھا جوں ہی جسم اور روح میں جدائی ہوئی تو جنت کی حوریں کھانے لے کر اس کے سامنے آ کر نوالے بنا بنا کے اسے کھلا رہی تھیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کا غیبی نظام چل چکا ہے، مہلت کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، ساری دنیا میں بے حیائی پھیل چکی ہے۔ سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، سب سے زیادہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، باقی قوموں پر اللہ نے کفر کا دفع لگایا کہ تم کفر کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ قوم لوط پہ صرف ایک دفعہ کفر کا دفعہ لگایا ہے، باقی جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو مجرم قرار دیا ہے تو ان کی اس بدماشی کی وجہ سے مجرم قرار دیا ہے، صرف ایک دفعہ ان کے کفر کا گلہ کیا، باقی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے پر یہ الزام لگایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، بدبختو کیا کر رہے ہو؟ مرد سے شہوت پوری کر رہا ہے، یہ پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پھر جب اللہ پکڑنے پر آیا، سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ میرے بھائیو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دو مہلت دیتا ہے، روزے چھوڑ دو مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسانیت بے حیا ہو جائے، جب انسانیت کے حیا کا جنازہ اٹھ جائے اور تہذیب کے نام پر انسانیت ننگی ہو کر ناچنے لگے اور ثقافت کے نام پر جوان بیٹیاں گھنگرو باندھ لیں، جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ جائیں اور جھومنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، اس بے حیائی پر زمین فریاد کر اٹھتی ہے، یا اللہ مجھے پاک کر، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مجھے پاک کر۔ دیکھو میرے بھائیو، جب تک گندا پانی گٹر کے اندر چلتا رہتا ہے کوئی شور نہیں مچاتا، جب گٹر بند ہوتا ہے اور گندا پانی باہر نکلتا ہے پھر محلے والے شور مچاتے ہیں، بلاؤ کمیٹی والوں کو، بلاؤ کمیٹی والوں کو، پھر کمیٹی والے آتے ہیں، پھر وہ گٹر صاف کرتے ہیں۔ جب تک چار دیواری اور چھت کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ باہر آ جاتے ہیں اور پہاڑوں کو گندا کر دیتے ہیں، وادیاں، دامن، کوہسار، بحر و بر جب غلاظت سے بھر جاتے ہیں تو پھر یہ خود فریاد کرتے ہیں، یا اللہ مجھے پاک کر، یا اللہ مجھے پاک کر۔ پھر اللہ کے پاک کرنے کا نظام چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4 عذاب مارے، 4 کٹھے عذاب۔ فطمسنا اعینہم، آنکھیں، چہرے برباد کر دیے، چہرے مسخ کر دیے، اور فرشتے کی چیخ اور صیحہ، اور جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور پتھروں کی بارش، امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، پتھروں کی بارش آئی، پھر چھوٹوں پر بھی پڑے، بڑوں پر بھی پڑے، عورتوں کے سر بھی پھٹے، مردوں کے سر بھی پھٹے، پھر ساری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے جا کر یوں زمین پر جو مارا، وزنی چیز کو زمین پہ پھینکو، زمین قریب نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس بستی کو اٹھا کر جو جبریل نے پھینکا 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی۔ جیسے یہ پہاڑ نہیں بیٹھ گئے، بعض پہاڑ بیٹھ گئے، تو زمین ایسے بیٹھی کہ 300 میل تک زمین نیچے بیٹھ گئی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی پکڑ تھی، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو پر بھی امتحان میں لے آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر دور کون سا ہوگا؟ خلافت راشدہ۔ اور عمر جن کو مانگا گیا، یا اللہ اعز الاسلام بأحد العمرین و بعمر بن الخطاب، جس کی خلافت رحمت، جس کی خلافت نور، جس کی خلافت ہدایت، جس کی خلافت اسلام کی عزت، جس کے دور میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی وادی میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی وادی میں پھرا ہوں، شروع سے آخر تک، کچھ تھوڑا سا حصہ چھوڑا، اس میں لشکر اسلام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ لشکر کے سالار ہیں، اور معاذ ابن جبل جیسے ان کے لشکر کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اللہ نے طاعون پھیلا دیا، طاعون پھیلا دیا، ایسی تکلیف دہ بیماری
کہ مریض بے چین ہو کے دنیا چھوڑے تو اس کو اللہ کا عذاب کہیں گے؟ 30,000 لوگ شہید ہو گئے. 30,000. کون سے 30,000 کہ جن پر جہاں پاؤں رکھتے تھے دھرتی باغ باغ ہو جاتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے پہاڑ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، ان کے جسم سے ٹکرانے والی ہوائیں معطر ہو جاتی تھیں، ان کے آنسو زمین آسمان کو نورانی بنا دیتے تھے. لیکن 30,000 آدمی اس وادی میں شہید ہو گیا. تو اللہ کا امتحان تھا. ابو عبیدہ جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے اسی میں شہید ہوئے ہیں. میں ان کے مرقد پر گیا، ان کے مزار پہ گیا. معاذ بن جبل وہیں شہید ہوئے ہیں، ان کے مزار پر گیا. ساری پٹی میں شرحبیل ابن حسنہ، عبادہ بن صامت، ضرار بن ازور، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ، اتنے بڑے بڑے تقوی کے پہاڑ ایک ہی سڑک پر دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں. سب کو طاعون نے پکڑا. تو کیا اللہ ان پہ ناراض تھا؟ نیک لوگوں کی زمین ہل جائے امتحان ہے، بدکاروں کی زمین ہلے پکڑ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نشانات کھل چکے ہیں. سارے توبہ کرو، سب لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. حلال کے درجے میں کماؤ، کاروبار بڑھانے کے شوق چھوڑو اور جماعتیں بن بن کر لوگوں کے پیچھے پھرو اور خود بھی اللہ کے سامنے روو، ان کی بھی منت کرو، خود بھی توبہ کرو. بازاروں میں پھرو گانے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑو، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دو، بس کر دو، بس کر دو. اس طرح ایک ایک کی منت کرو. سود کھانے والوں کے پاؤں پکڑو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لاٹھیاں اٹھاؤ، یہ طریقہ غلط ہے. پاؤں پکڑو، منت کرو، روو دھوو، منت سماجت کرو کہ اللہ کے واسطے بس کرو، بس کرو. بے نمازی کے پاؤں پکڑو، جھوٹ بولنے والے کے پاؤں پکڑو، غیبت کرنے والے کے پاؤں پکڑو، ماں باپ کے نافرمان کے پاؤں پکڑو کہ میاں آ جاؤ ہم توبہ کر. جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ کے غضب کے فیصلے واپس ہو جاتے ہیں. اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر یہ اور کوئی شکل قائم نہ ہو جائے، پھر اسے کوئی اور شکل قائم نہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو، نجات کا راستہ ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم الشان نسبت عطا فرمائی ہے اور بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام عطا فرمایا ہے جو اس وقت انسانیت کو بچانے کے لیے بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. جماعتیں بن بن کر اللہ کی راہ میں پھرو، جماعتیں بن بن کر لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکلو بھی صحیح، نکالو بھی صحیح. یہ اللہ کی راہوں کی نکلو حرکت، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے. اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ زمین اس کی، پہاڑ اس کے، ہوا اس کی، آسمان اس کا، دھرتی اس کی، آکاش اس کا، میں اس کا، میرا سب کچھ اس کا. میں اللہ سے کیا ٹکر لے سکتا ہوں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے در پہ جھک کر اسے منایا جائے. اور اس کی خوشخبری ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھا کر آٹے کی بوری کی طرح سر پہ اٹھا کر آ رہا ہے، 70 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ، 90 سال کے، 100 سال کے، 1000 سال کے، 1000 سال چھوڑو، اتنے گناہ کیے کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ اس زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک سارے گناہوں سے اس سارے خلا کو بھر دے، پیک کر دے، فل کر دے، تو ہو اور تیرے گناہ ہوں. پھر ایک قدم اٹھ کے میری طرف آ، میں عرشوں سے اتر کر آگے تیرا استقبال کروں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو گناہوں کی ندامت لے کر میری طرف چل کے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ ناراض آدمی کو استقبال کرتا ہے، ماں ناراض ہو تو وہ استقبال نہیں کرتی، اور اللہ کو ایسا ناراض کیا کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر دیا. جب اس کو منانے کے لیے کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہے، باہیں پھیلاتا ہے رحمت کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی. آجا آجا آجا. کب سے تیرا انتظار تھا، کب سے تیرا انتظار تھا.
اللہ کی قسم بگڑا ہوا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو رات کو مائیں دروازہ بھی بند نہیں کرتی کہ شاید رات کو ہی آ جائے، شاید دن میں ہی آ جائے۔ ماؤں کو اتنا انتظار نہیں ہوتا اپنی اولاد کا جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی آمد کا انتظار ہوتا ہے۔ نہ دن میں دروازے بند، نہ رات کو بند، وہ شام کھلے، رمضان غیر رمضان کھلے تو جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اوپر سے اجتماع کا بھی عنوان بن گیا ہے، 18 کی شام سے اجتماع بھی ہے۔ اجتماع کو عنوان بنوا کر سب اللہ کی راہ میں نکل جائیں، سب اللہ کی راہ میں پھریں اور لوگوں کے پاؤں پکڑیں، منت کریں، روئیں دھوئیں، اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کو متوجہ فرمائے گا اور انسانیت پر آئے ہوئے عذاب شاید وہ ٹل جائیں، ورنہ میرے بھائیو لگتا ہے مہلت کا دور ختم ہو چکا ہے، صفائی کا وقت شروع ہو چکا ہے، صفائی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اوئے ہوئے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہلا برداشت نہیں ہو رہا، ساری زمین ہلنے لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں، یہ وقت خوش گپیوں کا نہیں ہے، اللہ کے در پہ رونے دھونے کا ہے، اور اپنے دروازے کھلے کرو، مہاجرین بن جاؤ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جو خیموں میں جا پڑے اور جو سڑک پہ آ پڑے، ان کے لیے انصار بن جاؤ، مدینے کی بستی بنا دو مان صحرا کو، ان کے لیے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دو، اللہ تمہیں قیامت کے دن انصار مدینہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ مصیبت کی گھڑی میں کام نہ آنا، اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا؟ دیکھتے نہیں ہو عمر جیسا شہزادہ، عمر جیسا بادشاہ کی کیا حیثیت ہے، جو عمر کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت بخشی۔ کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا رات کو گشت کرتا پھرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی حاجت مند ہو، چلتے چلتے مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا چند بچے رو رہے ہیں اور ایک عورت ہانڈی چڑھا کے کچھ پکا رہی ہے، قریب آئے، کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا تو یہ کیا پکا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، پانی ہے، ان کو بہلا رہی ہوں کہ یہ روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا اللہ کے در پر ہی جا کر فیصلہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مائی عمر کو تیرا کیا پتا؟ کہنے لگے ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتہ نہیں رکھتا؟ وہاں سے بھاگے، غلام اسلم کو ساتھ لیا ہے، بوری بھری چیزوں کی اپنے کمر پہ رکھی۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھا لوں؟ کہا قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا، تو اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پہ رکھی، بھاگے ہوئے آئے، رکھا اور ہانڈی میں گھی ڈالا، آٹا ڈالا، تھوڑا کھجور ڈالی، پنیر ڈالا، جو عرب کا ایک حلوہ ہے اس کو خود تیار فرمانے لگے اور پھونک مار رہے ہیں لکڑیوں میں، اور لکڑیوں سے دھواں اٹھتا ہوا ان کی داڑھی کے اندر سے ان کے چہرے پر جا رہا ہے۔ پھر اسے پکایا، پھر انہیں کھلایا، پھر جب وہ ہنسنے لگے اور کھیلنے لگے پھر اٹھ کر آئے تو وہ مائی کہنے لگی عمر سے زیادہ تو حقدار تھا خلافت کا۔ تو اس کو یہ نہیں کہا میں عمر ہوں، اسے کہا جب تو عمر سے ملے گی نا تو میں بھی وہیں ہوں گا، میں بھی وہیں ہوں گا۔ اور پھر اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتے دیکھا تھا تو میرا جی نہ چاہا کہ اٹھ جاؤں، جب تک انہیں ہنستے نہ دیکھ لوں میرا جی نہ چاہا کہ میں وہاں سے اٹھوں۔ قحط پڑا ساری سلطنت میں،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، جو کی روٹی سرکے کے ساتھ اللہ نے اس وقت حضرت عمر کو مال دے دیا تھا، روزانہ 20 اونٹ اپنے ذاتی مال میں سے ذبح کر کے مدینے میں دسترخوان بچھتا تھا اور آنے والوں کو کھلایا جاتا تھا۔ 20 اونٹ روزانہ۔ اچھا اونٹ آج 50,000 کا ہے، 10 لاکھ ایک دن میں خرچ فرما رہے ہیں، اور جب تک وہ قحط نہیں گیا عمر کا دسترخوان چلتا رہا، لوگ کھا رہے ہوتے تھے اور وہ سرکے سے کھا رہا